بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بیٹیاں اللہ کی وہ خوبصورت نعمت ہوتی ہیں جن کے نصیبوں کے ساتھ اکثر دنیا کھیل جاتی ہے اور وہ اپنے ماں باپ کے گھر میں رحمت بن کر پلتی ہیں، مگر بعض لوگ انہیں جہیز، تانوں اور ظلم کی زنجیروں میں باندھ کر زحمت بنا دیتے ہیں۔ لیکن یاد رکھو، جب دنیا ایک معصوم بیٹی کے خلاف کھڑی ہو جائے تب اللہ خود اس کے لیے ایسے راستے کھول دیتا ہے جہاں سے انسان کا گمان بھی نہیں پہنچتا۔ نائلہ ایک غریب لیکن نہایت عزت دار گھرانے کی لڑکی تھی۔ اس کے والد گاؤں کی چھوٹی سی مسجد میں قرآن پاک پڑھاتے تھے۔ ساری زندگی انہوں نے حلال رزق کمایا، کبھی کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلایا۔ گھر میں غربت ضرور تھی مگر سکون اور محبت کی کمی نہیں تھی۔ نائلہ کی ماں اکثر اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہتی، بیٹی غریب ضرور ہیں مگر اللہ کے نزدیک عزت والے ہیں۔ نائلہ بہت نرم دل، صابر اور حیادار لڑکی تھی۔ صبح ماں کے ساتھ گھر کے کام کرتی اور راتوں کو اللہ کے حضور سجدے میں اپنے نصیب کے لیے دعائیں مانگتی۔ وقت گزرتا گیا، نائلہ جوان ہو گئی، کئی رشتے آئے مگر ہر کوئی جہیز کی لمبی فہرست لے کر آتا۔ کوئی سونا مانگتا، کوئی موٹر سائیکل اور کوئی فرنیچر۔ نائلہ کے والد ہر بار خاموشی سے انکار سن لیتے اور رات کو تہجد میں رو رو کر دعا کرتے۔ پھر ایک دن ایک امیر خاندان سے رشتہ آیا۔ لڑکے کا نام فہد تھا جو بیرون ملک ملازمت کرتا تھا۔ جب اس نے نائلہ کو دیکھا تو اس کی سادگی، شرم و حیا اور معصومیت اس کے دل میں اتر گئی۔ اس نے اپنی ماں سے صاف کہا، مجھے جہیز نہیں چاہیے، مجھے صرف نیک سیرت بیوی چاہیے۔ فہد کی ماں سائرہ اس رشتے سے خوش نہیں تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ اس کا بیٹا کسی دولت مند گھرانے میں شادی کرے، مگر فہد اپنے فیصلے پر قائم رہا۔ آخر کار شادی ہو گئی۔ نائلہ کے والدین نے اپنی حیثیت کے مطابق چند جوڑے کپڑے اور دعاؤں کے ساتھ اپنی بیٹی کو رخصت کر دیا۔ شروع کے دن بہت خوبصورت تھے۔ فہد نائلہ سے بے حد محبت کرتا تھا۔ وہ اس کی عزت کرتا، اسے خوش رکھنے کی کوشش کرتا اور ہمیشہ اس کا خیال رکھتا، مگر فہد کی ماں سائرہ دل ہی دل میں نائلہ سے نفرت کرتی تھی۔ گھر میں فہد کی بھابھی زوبیہ بھی تھی جو ایک امیر خاندان سے تعلق رکھتی تھی۔ اس کے میکے سے ہر ہفتے مہنگے تحفے آتے تھے۔ سائرہ ہر وقت نائلہ کا موازنہ اس سے کرتی، دیکھو زوبیہ کو، ایک تم ہو، خالی ہاتھ آئی ہو۔ فہد جب تک گھر میں ہوتا سائرہ محبت کا ڈرامہ کرتی، جیسے ہی وہ باہر جاتا نائلہ پر ظلم شروع ہو جاتا۔ اس سے صبح سے رات تک کام کروایا جاتا۔ اگر کھانے میں ذرا سا نمک تیز زیادہ ہو جاتا تو سائرہ چیخنے لگتی، تیری ماں نے کچھ سکھایا نہیں، مفت کی روٹیاں توڑنے آئی ہے، ہم پر بوجھ بن گئی ہے۔ نائلہ خاموشی سے سب برداشت کرتی رہتی اور اپنے والدین کو کچھ نہ بتاتی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ وہ پہلے ہی کمزور اور بیمار ہیں۔ کچھ عرصے بعد سائرہ نے فہد کو دوبارہ بیرون ملک بھیج دیا۔ فہد کے جاتے ہی نائلہ کی زندگی جہنم بن گئی۔ سائرہ اور زوبیہ دن رات اسے ذلیل کرتیں، اسے کھانے کے طعنے دیتیں۔ پھر ایک رات انہوں نے ایک خوفناک سازش کی۔ انہوں نے شور مچا دیا کہ نائلہ کے کمرے سے کوئی غیر مرد بھاگ کر گیا ہے۔ محلے والے جمع ہو گئے۔ سائرہ چیخ چیخ کر نائلہ پر الزام لگانے لگی۔ نائلہ روتی رہی، قسمیں کھاتی رہی کہ وہ بے قصور ہے، مگر کسی نے اس کی بات نہ سنی۔ آخر کار اسے رات کے اندھیرے میں گھر سے نکال دیا گیا۔ نائلہ ننگے پاؤں
سنسان راستوں پر چلتی رہی، اس کے پاؤں زخمی ہو گئے تھے اور آنکھوں سے آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ چلتے چلتے وہ ایک پہاڑی علاقے میں پہنچ گئی۔ وہاں دور ایک چھوٹی سی جھونپڑی میں ہلکی سی روشنی جل رہی تھی۔ نائلہ نے ڈرتے ڈرتے دروازے تک پہنچی اور آہستہ سے دستک دی۔ دروازہ ایک بہت بوڑھے بزرگ نے کھولا۔ ان کی لمبی سفید داڑھی تھی، چہرہ نورانی تھا، ہاتھ میں لکڑی کا عصا تھا۔ ان کے ساتھ ان کی بوڑھی بیوی بھی تھی۔ بزرگ نے نرمی سے پوچھا، بیٹی اس وقت یہاں اکیلی کیوں ہو؟ یہ سن کر نائلہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، اپنا سارا حال بیان کر دیا۔ بزرگ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ انہوں نے آسمان کی طرف دیکھ کر کہا، یا اللہ، لوگ تیرے معصوم بندوں پر کتنا ظلم کرتے ہیں۔ پھر انہوں نے نائلہ سے کہا، بیٹی اگر دنیا نے تمہیں ٹھکرا دیا ہے تو غم نہ کرو، اللہ کے در سے کوئی خالی نہیں جاتا۔ آؤ، آج سے تم ہماری بیٹی ہو۔ وہ دونوں میاں بیوی پہاڑ کے قریب لکڑیاں کاٹ کر اپنا گزارا کرتے تھے۔ دن رات محنت کرتے، رات بھر اللہ کی عبادت میں مصروف رہتے۔ ان کی جھونپڑی چھوٹی تھی مگر سکون سے بھری ہوئی تھی۔ نائلہ بھی ان کے ساتھ رہنے لگی۔ وہ بزرگ کو بابا جی اور ان کی بیوی کو اماں جی کہنے لگی۔ کچھ دنوں بعد پہلی دفعہ اسے سکون کی نیند آئی۔ ادھر کئی ہفتوں کے بعد فہد واپس آیا۔ گھر پہنچ کر اس نے نائلہ کو نہ دیکھا تو پریشان ہو گیا۔ سائرہ نے جھوٹے آنسو بہاتے ہوئے کہا، وہ کسی کے ساتھ بھاگ گئی۔ فہد اندر سے ٹوٹ گیا، لیکن ایک رات اس نے اپنی ماں اور زوبیہ کی باتیں سن لیں۔ دونوں ہنس ہنس کر اپنی سازش بیان کر رہی تھیں۔ اچھا ہوا اس غریب کو گھر سے نکال دیا۔ یہ سن کر فہد کے قدموں تلے زمین نکل گئی۔ اسے احساس ہوا کہ نائلہ بے قصور تھی۔ وہ فوراً اسے ڈھونڈنے نکل پڑا۔ گلیوں، شہروں اور دیہاتوں میں مہینوں تلاش کرتا رہا مگر نائلہ کہیں نہ ملی۔ پھر ایک دن چلتے چلتے وہ اسی پہاڑی علاقے تک جا پہنچا۔ دور ایک لڑکی لکڑیاں اٹھائے دکھائی دی۔ فہد کا دل زور سے دھڑکا۔ نائلہ! وہ دیوانہ وار اس کی طرف بھاگا۔ نائلہ اسے دیکھ کے گھبرا گئی اور فوراً جھونپڑی کے اندر چلی گئی۔ فہد بھی پیچھے داخل ہوا۔ وہاں بابا جی بیٹھے تسبیح پڑھ رہے تھے۔ فہد ان کے قدموں میں گر گیا اور روتے ہوئے بولا، میں گناہ گار ہوں، میں اپنی بیوی کی حفاظت نہ کر سکا۔ بابا جی نے اسے اٹھایا اور کہا، بیٹا انسان سے غلطیاں ہو جاتی ہیں مگر اصل بات یہ ہے کہ وہ اپنی غلطی مان لے۔ پھر انہوں نے نائلہ کو سمجھایا کہ اگر اللہ نے دلوں میں محبت رکھی ہے تو معاف کرنا بھی سیکھنا چاہیے۔ آخرکار نائلہ نے فہد کو معاف کر دیا۔ فہد اسے عزت اور محبت کے ساتھ واپس اپنے ساتھ لے آیا مگر اس بار وہ اپنی ماں سے الگ نئے شہر میں رہنے لگا۔ وقت گزرتا گیا۔ اللہ نے ان کے گھر 2 بیٹوں کی رونق عطا کر دی۔ ان کی زندگی خوشیوں سے بھر گئی۔ ادھر زوبیہ بھی اپنے شوہر کو چھوڑ کر چلی گئی۔ سائرہ اکیلی رہ گئی۔ بڑھاپے، تنہائی اور پچھتاوے نے اسے ذہنی طور پر کمزور کر دیا۔ لوگ اسے پاگل کہنے لگے۔ ایک دن فہد نے اسے سڑک کنارے بے حال دیکھا تو اس نے اپنے گھر لے آیا۔ نائلہ نے بھی پرانی تکلیفیں بھلا کر اس کی خدمت کی، کیونکہ نائلہ جانتی تھی کہ معاف کرنا ہی بڑے دل والوں کی پہچان ہوتی ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں، مظلوم کی آہ کبھی خالی نہیں جاتی، اور اللہ صبر کرنے والوں کے لیے وہاں سے راستے نکالتا ہے جہاں سے انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہو تو اپنی رائے کا اظہار کمنٹ میں ضرور کیجیے گا۔
اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ۔